السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، سمکۃ تتکلم یعنی مچھلی بات کرتی ہیں، اس کہانی کے 2 پارٹ آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں اس کہانی کا تیسرا پارٹ جو بالکل مختصر ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سمکۃ تتکلم، سمکۃ تتکلم مچھلی بات کرتی ہے۔ عاش الصیاد فی ھذا القصر العظیم، شکاری اس بڑے محل کے اندر رہا، شکاری اس بڑے محل کے اندر رہا، لا یعرف اہو فی حقیقت ام خیال، وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا وہ حقیقت میں ہے یا خیال میں ہے، یعنی جو وہ اس بڑے محل کے اندر رہ رہا ہے کیا واقعتاً یہ محل موجود ہے، ظاہر میں پایا جاتا ہے، یا پھر خواب و خیالی یعنی خیالی چیز ہے یہ۔ لا یعرف اہو فی حقیقت ام خیال، وہ نہیں جانتا ہے کیا وہ حقیقت میں ہے یا خیال میں، یعنی حقیقتاً یہ محل ہے یا ایک خیال ہے، خیالی چیز ہے۔ فقد کان یجد کل ما یریدہ، پس وہ پاتا تھا ہر وہ چیز جس کو وہ چاہتا تھا، وینال کل ما تشتہیہ نفسہ، اور وہ پاتا تھا ہر وہ چیز جس کا اس کا نفس خواہش رکھتا ہے۔ نالا ینالو کا معنی بھی پانا، اور وجد یجدو اس کا معنی بھی پانا، دونوں کا معنی پانا، یعنی اسے ہر چیز اس میں ملتی تھی، اور اس کی نفس جو چیز بھی چاہتا تھا اس کو اس محل کے اندر مل جاتی تھی۔ فقد کان یجد کل ما یریدہ، پس تحقیق کہ وہ پا لیتا تھا ہر وہ چیز جس کو وہ چاہتا تھا، وینال کل ما تشتہیہ نفسہ، اور وہ پا لیتا تھا ہر وہ چیز جس کو اس کا نفس خواہش رکھتا تھا۔ قرآن کریم کے اندر ہے نا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یعنی تمہارے لیے جنت کے اندر ایسی چیزیں ہیں جن کا تمہارا نفس جی چاہے گا۔ تو یہ اسی طرح یہاں پر بھی تشتہی نفسہ قرآن کریم کے اندر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ ہے۔ غیر ان ھذا النعیم لم ينسہ زوجتہ واولادہ، لیکن ان نعمتوں نے اس کو نہیں بھلایا، اس کی بیوی اور اس کی اولاد کو، لیکن ان نعمتوں نے اس کی بیوی اور اس کی اولاد کو نہیں بھلایا۔ اذ کان یفکر فیہم ویقول، اس لیے کہ وہ سوچتا تھا ان کے بارے میں اور کہتا تھا، اعیش انا فی نعیم وہم فی فقر، کیا میں نعمتوں میں زندگی بسر کروں، کیا میں زندگی بسر کروں یا رہوں نعمتوں میں، خوشحالی میں، وہم فی فقر، اور وہ غربت میں ہو۔ لا شک انہم قلقون علیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ میرے بارے میں پریشان ہوں گے۔ قلقون کا معنی پریشان، اس کی جمع ہے قلقون، اس میں کوئی شک نہیں، لا شک کوئی شک نہیں، انہم قلقون علیہ کہ وہ میرے اوپر پریشان ہوں گے، میرے بارے میں پریشان ہوں گے۔ لا یدرون اذا کنت حیا او میتا، وہ نہیں جانتے ہیں کہ کیا میں زندہ بھی ہوں یا مر چکا ہوں۔ لا یدرون اذا کنت حیا او میتا، وہ نہیں جانتے ہیں کہ کیا میں زندہ ہوں یا مردہ ہوں، یعنی مر چکا ہوں یا زندہ ہوں۔ وبینما کان الصیاد مستغرقا فی تفکیرہ، اور اسی دوران کے شکاری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اس کی سوچ میں۔ اذ حضرت السمکۃ، اچانک مچھلی حاضر ہو گئی، یا اذ فجائیہ ہے، اچانک مچھلی حاضر ہو گئی۔ وسألت عن سبب ہمہ وشرود ذہنہ، اور اس نے اس سے پوچھا اس کے غم کے بارے، اس کا غم اور اس کے ذہن کی پریشانی کے وجہ کے بارے میں۔ شرود و ذہن کا معنی پریشانی، شرد یشرد شرودن، اس کا معنی ہوتا ہے شرد یشرد شرودن و شرادن، شرودن اور شرادن دونوں مصدر آتے ہیں۔ اس کا معنی الفکر کے ساتھ استعمال ہو، شرد الفکر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ذہن کا منتشر ہونا۔ تو یہاں شرود و ذہن سے مراد ذہن کی انتشار یعنی پریشانی، مطلب اسی سے شارد الفکر، کھویا کھویا، پریشان خیال، پراگندہ ذہن۔
آدمی سوچ کے اندر ہو اور کسی سوچ میں ڈوبا ہوا ہو پریشانی کے عالم کے اندر، تو اس کے لیے جملہ یہ کہ یہ لفظ بولتے ہیں شارد الفکر، یعنی کھویا کھویا پریشان خیال۔ وبینما کان الصیاد مستغرقا، اور اسی دوران کے شکاری ڈوبا ہوا تھا فی تفکیر ہی اس کی سوچ میں، اذا حضرت السمکہ تو اچانک مچھلی حاضر ہوئی، وسالت عن سبب ہمہ وشرود ذہنہ، اور اس نے اس سے اس کے غم اور اس کی ذہن کی پریشانی کے بارے میں پوچھا۔ فاخبرھا بانہ یفکر فی امر زوجتی و اولادی، تو اس شکاری نے مچھلی کو خبر دی کہ وہ سوچتا ہے اس کی بیوی اور اس کی اولاد کے معاملے کے بارے میں۔ ماذا یفعلون ماذا یاکلون، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کریں گے، وہ کیا کھائیں گے۔ ماذا یفعلون ماذا یاکلون، وہ کیا کریں گے، وہ کیا کھائیں گے۔ فقالت له السمکۃ، تو مچھلی نے اس کو کہا اذن ماذا تريد، تب تو کیا چاہتا ہے۔ فاجابها على الفور، تو اس شکاری نے مچھلی کو فوراً جواب دیا، اريد العودة الى وطنی، میں میرے وطن کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں، الى اہلی و اصدقائی، میرے گھر والوں کی طرف اور میرے دوستوں کی طرف۔ فقالت له، تو مچھلی نے اس کو کہا، وتترک كل هذا النعیم كل هذا النعیم، اور تو یہ سب نعمتیں چھوڑ دے گا، وتترک كل هذا النعیم، اور تو چھوڑ دے گا یہ سب نعمتیں۔ فقال لها، تو اس نے اس کو کہا، ما فائدۃ ذلک ما فائدۃ ذلک واہلی محرومون منہ وانا بعید عن وطنی، اس کا کیا فائدہ، یعنی نعمتوں کا مجھے کیا فائدہ، حالت یہ ہے کہ میرے گھر والے اس سے محروم ہیں اور میں میرے وطن سے دور ہوں، یعنی اتنی ساری نعمتیں ضرور ہیں، لیکن ایسی نعمتوں کو لے کر کیا فائدہ کہ میرے گھر والے مجھ سے دور ہوں، میں وطن سے دور ہوں اور میرے گھر والے مجھ سے محروم ہوں۔ عندئذ طلبت منہ السمکۃ ان یغمض عینیہ ویفتحہما، اس وقت ہی مچھلی نے ان سے درخواست کی کہ وہ اس کی دونوں آنکھیں بند کر لے، ویفتحہما، اور ان کو کھولے، یعنی بند کر کے کھولے۔ فاذا بہ علی شاطئ البحر حیث کان، چنانچہ اس نے ایسا کیا تو اچانک دیکھا کہ وہ سمندر کے کنارے پر ہے جہاں وہ تھا۔ وکانہ لم یفارق المکان الا منذ لحظات، اور گویا ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے جگہ کو چھوڑا ہی نہیں مگر چند لمحوں سے، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی اس جگہ کو اس نے چھوڑا تھا، واپس وہاں پر ہی آ گیا۔ حمل الصیاد شباکہ، شکار نے اس کا جال اٹھایا، وہم ان یعود الی دارہ، اور اس نے ارادہ کیا کہ اس کے گھر کی طرف لوٹے۔ ہم کا معنی ارادہ کیا، اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ اس کے گھر کی طرف لوٹے۔ ولیکن خطر لہ خاطر، لیکن اسے ایک خیال آیا، خاطر کا معنی خیال، رجحان، اور خطرہ کا معنی گزرنا، آنا، خیال آنا۔ ولیکن خطر لہ خاطر، اور لیکن اس کو ایک خیال آیا، اس بات کا خیال بان یلقی شباکہ فی الماء مرۃ اخری، اس بات کا کہ وہ اس کا جال ڈالے پانی کے اندر دوسری مرتبہ۔ عسیٰ یصید السمکۃ مرۃ ثانیہ، امید ہے کہ وہ مچھلی شکار کرے دوسری مرتبہ۔ فیطلب منہا ان تحضر لہ بعض المال الذی یعینہ علی تحسین ظروف حیاتہ، پھر وہ ان سے مطالبہ کرے، ان سے درخواست کرے، یعنی مچھلی سے، کہ وہ اس کے لیے کچھ مال حاضر کرے، وہ جو اس کے لیے معاون ہو۔ آنا یعین اعانۃ کا معنی مدد کرنا، معاون بننا، وہ جو کہ اس کی مدد کرے، اعلیٰ تحسین ظروف حیاتی، اس کی زندگی کے حالات کو اچھے کرنے پر، یعنی اس کی زندگی کے حالات ٹھیک ٹھاک ہو جائے، اس کے لیے اس نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ کچھ مال حاصل کرے جو ان کی زندگی کے حالات کو بدلنے پر معین و مددگار ہو۔ رمى الصياد الشبكة في الماء، شکاری نے جال کو پھینکا پانی کے اندر، وانتظر برہتن، اور اس نے تھوڑی دیر انتظار کیا، برہتن کا معنی کچھ دیر، ثم بدا يسحبها فأحس بثقلها، پھر وہ اس کو کھینچنے لگا، صحب سب کا معنی کھینچنا، پھر وہ اس کو کھینچنے لگا تو اس نے اس کے بوجھ کو محسوس کیا، یعنی وزنی محسوس کیا۔ فبذل جهدا كبيرا، پس اس نے بہت سی کوشش صرف کی، بذل ابذل بدلن کا معنی خرچ کرنا، پس اس نے خرچ کیا بہت ہی کوشش، یعنی بہت ہی کوشش کی اس نے، حتی اخرجہا الی الشاطئ، یہاں تک کہ اس نے اس کو کنارے کی طرف نکال دیا۔ فاذا بہا سمک کثیر، پس اچانک اس میں بہت سی مچھلی آئے، ولیس بینہ تلک السمکۃ العجیبۃ، اور ان مچھلیوں میں وہ عجیب و غریب مچھلی نہیں تھی،
بعض سمک اس نے مچھلی بیچ دی، واشترا بثمنی ما یحتاج الیہ ابناہ و زوجتہ، اور اس نے خریدا اس کے ثمن کے بدلے میں، یعنی مچھلی بیچ دی اور اس کے بدلے میں جو اس کو پیسے ملے، قیمت ملی وہ، اور اس نے اس کی قیمت کے اس نے خریدا اس کی قیمت سے وہ چیز جس کی طرف اس کے بیٹے اور اس کی بیوی محتاج تھی، یعنی اس کی بیٹوں کو اور اس کی بیوی کو جن چیزوں کی ضرورت تھی ان ضروریات کو اس پیسوں کے بدلے میں خرید لیا۔ وعاد الیہم، اور وہ لوٹا ان کے گھر کی طرف، ففرحوا بعودتہ، پس وہ خوش ہو گئے، یعنی گھر والے خوش ہو گئے اس کے لوٹنے سے، وحمد اللہ علی سلامتہ، اور انہوں نے اللہ کی تعریف کی ان کی سلامتی کے اوپر، صحیح سالم لوٹ آئے اس پر اللہ کی تعریف کی۔ اگر عربی کے اندر آپ کو یہ کہنا ہو کہ میں نے اپنے بس کی کوشش کر لی، ویسے اگر آپ یہ سنیں گے، آپ کو اگر کہا جائے کہ اس کا عربی بنا ہو تو شاید آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کا عربی کس طرح بنا ہو، میں نے اپنے بس کی کوشش کر لی، لیکن سمپل جملہ ہے اس کے لیے، بذلت ما فی وسعی من الجہد الکبیر، بذلت یعنی میں نے خرچ کی، ما فی وسعی وہ چیز جو میری گنجائش میں تھی، وسن کا معنی طاقت، قوت، گنجائش، بذلت ما فی وسعی میں نے خرچ کی وہ جو میری گنجائش میں تھی، پھر آگے ماں کا بیان ہے من جہد کبیر یا من الجہد الکبیر، یعنی بڑی کوشش، تو بذلت ما فی وسعی من جہد کبیر، اس کا ترجمہ یہ ہوا، مفہوم یہ نکلا کہ میں نے اپنے بس کی کوشش کر لی۔ تو خیر اس کے اندر بھی یہ بذل کا جملہ استعمال ہوا۔ یہ تھا سمکۃ تتکلم کہانی کا پارٹ نمبر 3، اور یہ آخری پارٹ تھا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں مزید معلومات آپ کے سامنے پیش کی جاتی رہے گی۔ ایک بات کی طرف میں آپ سامعین و ناظرین کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی حکایتوں پر مشتمل یا چھوٹے چھوٹے فقرات پر مشتمل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کی شارٹ سیکشن کے اندر جائیں، وہاں پر میں نے کئی چھوٹی چھوٹی حکایتوں پر مشتمل یا چھوٹے چھوٹے فقرات پر مشتمل کچھ ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور چن کر مختلف حکایتیں جس میں آپ کو مختلف الفاظ بھی ملیں گے، نئی الفاظ کا ذخیرہ بھی آپ کے سامنے آئے گا، لہذا یہ شارٹ ویڈیو جو ہے 2.5 یا 3 منٹ پر مشتمل، آپ اس کو دیکھیں، انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس میں آپ کو نئی الفاظ بھی ملیں گے، نئی تعبیرات بھی آپ کے سامنے آتی رہے گی، لہذا بڑے مفید اور کارآمد ویڈیو ہیں، آپ ضرور ان کو دیکھیے۔ اس چینل کا جو شارٹ سیکشن ہے اس کے اندر جائیے، وہاں پر آپ کو یہ ویڈیو ملے گی۔